السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اب لوگوں میں توحید کی دعوت عام کرو، ان کو کھل کر توحید کی دعوت دو، ان کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ تو یہ اعلان کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور تمام مکہ والوں کو جمع کیا، جب جمع ہوئے، اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والوں یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے میری زبان سے جھوٹ سنا؟ کبھی میں نے آپ سے غلط بیانی کی؟ کبھی کسی کی مانت میں خیانت کی؟ سب کہنے لگے ہم تو آپ کو صادق الامین مانتے ہیں، ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ سنا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر اگر ابھی میں کوئی بات کروں آپ سے تو کیا آپ یقین کرو گے، اس کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ تو سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اس کے اوپر یقین بھی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اور میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے رہنما مانو اور اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانو، میں اس کا نبی ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس بات کی جس نے مخالفت کی تھی، جس شخص نے سب سے پہلے اس بات کی مخالفت کی، آپ کے اوپر لعن طعن کی، آپ کو بد دعا دی، وہ کون تھا؟ اللہ کی قسم وہ وہی شخص تھا جس سے آج میلاد منانے کی دلیل لی جاتی ہے۔ میلاد منانے والا تھا، میلادی تھا، اس نے کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا، اس لیے بلایا؟ پھر اللہ نے اس کے اوپر لعنت ڈالی۔ اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ پتہ چلا اس نے ولادت کو تو مانا ہے، رسالت کو نہیں مانا، اور جو ولادت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے، پھر ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اور یہ قیامت تک برستی رہیں گی۔ آج بھی لوگوں نے ولادت کو مانا ہے، رسالت کو نہیں مانا۔ اگر رسالت کو مانتے تو 12 ربیع الاول کو لائٹ چوری کر کے بازاروں کو نہ سجاتے، بازاروں کے اندر لائٹیں نہ لگاتے، بازاروں کے اندر جھنڈیاں نہ لگاتے۔ اگر رسالت کو مانتے تو اپنی خواتین کو، بہو بیٹیوں کو بناؤ سنگار کر کے 12 ربیع الاول کی شب کو بازاروں کی زینت نہ بناتے، بازاروں میں لے کے نہ آتے۔ اگر رسالت کو مانتے تو بیت اللہ کا ماڈل زمین کے اوپر، ندی نالوں کے اوپر نہ بناتے۔ اگر رسالت کو مانتے گنبد خضرا کا ماڈل زمین کے اوپر نہ بناتے۔ اگر رسالت کو مانتے کیک کے اوپر نبی پاک کا نام لکھ کے اس میں محمد لکھ کر اس کے اوپر چھریاں نہ چلاتے، چاقو نہ چلاتے۔ اگر رسالت کو مانتے 12 ربیع الاول کی شب کو بازاروں کے اندر بھنگڑے نہ ڈالتے، لڈیاں نہ ڈالتے، شور شرابہ نہ کرتے۔ اگر رسالت کو مانتے بازاروں کے اندر گانے نہ لگاتے، ڈیک نہ لگاتے۔ اگر رسالت کو مانتے بازاروں کے اندر بے حیائی نہ کرتے، اس طرح تماشا نہ لگاتے۔ پتہ چلا انہوں نے بھی ولادت کو مانا ہے، رسالت کو نہیں مانا۔ تو پھر جو ولادت کو مانے، رسالت کو مانے، پھر اس کے اوپر لعنتیں پڑتی ہے، لعنتیوں کا کام ہے۔ دوسری بات، 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں۔ تمہارا ایک ابا کہتا ہے کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، وہ بغداد والا ابا کہتا ہے کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، تمہارا بریلی والا ابا کہتا ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے۔ دونوں ابوں میں سے تم نے کسی ایک کی بھی بات نہیں مانی۔
کسی ایک ہی مان لیتے۔ اب 12 ربیع الاول کو مدینے کی کیفیت کیا ہے، مدینے کی صورتحال کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کا دن ہے، صحابہ کرام کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور ادھر مشرک لڈیاں ڈال رکھا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، امہات المومنین بیوہ ہو چکی ہیں، ادھر مشرک پنگڑے ڈال رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، حسنین کریمین اپنے نانا جان کی جو شفقت ہے اس سے محروم ہو چکے ہیں، ادھر مشرک لڈیاں ڈال رہا ہے، پنگڑے ڈال رہا ہے، دیگیں پکا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، سجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے روتی نظر آتی ہے، ادھر مشرق کی بہو بیٹیاں میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے بازاروں کے اندر رقص کرتی نظر آتی ہیں، سیر سپاٹے کرتی نظر آتی ہیں۔ کیا یہ 12 ربیع الاول کا سبق ہے؟ یہ سبق دیتا ہے تمہیں 12 ربیع الاول؟ یہ میرے نبی کی سیرت تھی؟ مولویوں اصل بگاڑ تمہارا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ تماشا لگانے والے، یہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے، بدعات پیدا کرنے والے، رسومات کو پروان چڑھانے والے تم ہو۔ اپنے حلوے ماننے کی خاطر تم نے وام کو کس سائڈ